أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم. إن هذا ما كنتم به تمترون. إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم. فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون. حضرات پہلے الفاظ پر غور فرمائیں. ارشاد ہوتا ہے یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا. اس دن کو یاد کرو جس دن نہیں کفایت کر سکے گا کوئی دوست کسی دوست سے کچھ بھی. ولا هم ينصرون اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں الا من رحم اللہ مگر جس پر اللہ رحم فرمائے. انہ هو العزیز الرحیم بے شک وہ اللہ غلبے والا ہے رحم کرنے والا ہے. ان شجرۃ الزقوم طعام العظیم یقیناً تھور کا درخت جو ہے وہ گناہگاروں کا کھانا ہوگا. کل محل پگھلے ہوئے تانبے کی طرح یغلی فی البطون وہ جوش مارے گا ابلے گا پیٹوں میں. کغلی الحمیم جس طرح کھولتا ہوا گرم پانی ابلتا ہے. خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم فرمان آئے گا اس کو پکڑو اور گھسیٹ کے لے جاؤ جہنم کے وسط میں. ثم صبوا فوق راسہ من عذاب الحمیم پھر ڈالو اس کے سر کے اوپر کھولتا ہوا عذاب کا پانی. ذق انک انت العزیز الکریم ساتھ کہا جائے گا چکھو ذائقے بے شک تو بڑا عزت والا تھا بڑی شہرت والا تھا بڑے احترام والا تھا. ان ھذا ما کنتم بہ تمترون یقیناً یہ جو سزا کی بات ہے عذاب کا تذکرہ ہے تم اس کے تعلق میں شک میں ہو. ان المتقین فی مقام امین یقیناً متقین جو ہیں وہ امن والے مقام میں امن والی جگہوں میں ہوں گے. اور وہ فی جنات و عیون وہ باغات اور چشموں والی زمین اور باغات ہوں گے. یلبسون من سندس و استبرق
وہ پہنیں گے باریک ریشم سے اور موٹے ریشم سے، متقابلین کذالک، اسی طرح وہ تختوں پہ آمنے سامنے ہوں گے۔ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِین، اور ہم ان کے نکاح کریں گے موٹی آنکھوں والی خوبصورت عورتوں سے۔ یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین، وہ ڈیمانڈ کرتے ہوں گے ان باغات میں ہر پھل امن سلامتی کے ساتھ رہتے ہوئے۔ لا یذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولی، وہ نہیں وہ چکھیں گے ان باغات میں موت کو، یعنی موت ختم ہو جائے گی، مگر وہ پہلی ایک موت جو ہم کو آئے گی۔ وَوَقَاهُمْ عذاب الجحیم، اللہ ان کو بچائے رکھیں گے جہنم کے عذاب سے۔ فضلا من ربک، تیرے رب کی طرف سے یہ فضل و رحمت ہے، برتری ہے۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی اور کامرانی ہے۔ فإنما یسرناہ بلسانک لعلہم یتذکرون، اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا تیری زبان میں، تیری زبان بھی عربی ہے، لغت عربی ہے، اس کو ہم نے ان کے لیے آسان بنا دیا ہے، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ لہذا فرتقب، پس آپ انتظار فرمائیں، انہم مرتقبون، وہ بھی انتظار کر رہے ہیں۔ آپ ان کے دنیا میں پلٹ کر جانے کا اور ان کے کافر رہنے کا یا مومن ہو جانے کا انتظار کریں تو ظاہر ہے وہ بھی انتظار کر رہے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زوال کا، معاذ اللہ، دنیا سے جانے کا، حتیٰ کہ بعض لوگ تو کوشش کرتے رہے کہ رسول کریم کو ہلاک کیا جائے، قتل کیا جائے، اور انعامات دینے کے اعلانات کر رکھے۔ حضرت یہ جو مولا کا لفظ ہے، عربی لغت میں پکے سچے دوست کو بھی کہتے ہیں، کزن کو بھی کہتے ہیں، آزاد کردہ غلام کو بھی کہتے ہیں، چچا زاد بھائی جو ہے اس کو بھی کہتے ہیں، سرپرست کو بھی کہتے ہیں، آزاد کردہ غلام کو بھی کہتے ہیں۔ یہ عربی لغت میں اتنی وسعت ہے، ایک لفظ کے کئی معنی سیاق و سباق کے اعتبار سے اس کے معنی ہوتے ہیں۔ یہاں جو معنی بیان کیا گیا اس میں دوست بھی ہے، اس میں رشتہ دار بھی ہے، قرابت داریاں بھی۔ قیامت والے دن چونکہ اللہ نے وضاحت فرما دی ہے کہ بھائی بھی بھاگ جائے گا، ابا بھی دوڑ جائے گا، ماں اور بیوی بھی بھاگ جائیں گے، کوئی بندہ کسی کے قریب نہیں آئے گا، اس لیے کہ اس نے مجھ سے نیکی کا سوال کرنا ہے اور میں نے نیکی دینی نہیں۔ لہذا یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ، یہ قرآن کے الفاظ ہیں، بھائی باپ رشتہ دار سب دوڑیں گے۔ آج دنیا کے اندر باپ کے ساتھ لڑائی ہو تو اولادیں اس کے مقابلہ کرنے کے لیے، مدد کرنے کے لیے اپنی جان نشاور کر دیتے ہیں، بھائی اس طرح مر جاتے ہیں۔ ہمارے علاقے میں اس طرح ڈاکہ ہوا تھا تو بھائی کو مارنے کے لیے وہ لوگ آئے، لیکن باجی سامنے کھڑی ہوگی، بہن وہ مر گئی، ماں مر گئی، لیکن انہوں نے بھائی کو بچا لیا۔ یہ دنیا میں ہم نے معاملات دیکھے ہیں، لیکن اللہ ارشاد فرماتے ہیں قیامت والے دن کسی بھائی نے، کسی ماں باپ نے، کسی قرابت دار نے، یار سجن پکے دوست نے بھی کام نہیں آنا۔ کام کس نے آنا ہے؟ سید الانبیاء نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پاک ہے، قبر کے پاس جب انسان کو دفن کرنے کے جاتے ہیں تو تین چیزیں جاتی ہیں، مال بھی جاتا ہے، رشتہ دار بھی جاتے ہیں، عمل بھی جاتا ہے۔ رشتہ دار یار سجن چارپائی کھیز کپڑا واپس آ جاتے ہیں، وہاں صرف اعمال رہ جاتے ہیں، دب دب کے واہ بے لیا، راج راج کے کھا بے لیا۔ گھر والے دیکھتے ہیں کہ چھوڑ کے کیا گیا ہے، فرشتے دیکھتے ہیں لے کے کیا آیا ہے۔ یہی ایک منظر ہے، ہم دن رات دیکھتے ہیں، ہر محلے میں اعلان ہوتا ہے فلاں صاحب جا رہے ہیں، فلاں ٹائم جنازے کا ہے، فلاں وقت ہے، فلاں حاجی صاحب، فلاں شیخ صاحب، فلاں ماں بہن بیٹی بھائی جوان سب دنیا سے جا رہے ہیں۔ تو فرمایا یوم وَإِذْ وَإِذْ، جس طرح قرآن مجید میں کئی دفعہ میں نے عرض کیا جب آئے گا نا وَإِذْ یا یوم، تو اس کا مطلب اس دن کو یاد کرو، اس وقت کو یاد کرو جب یہ ایسے ہوا۔ آج کے سبق میں یوم اس دن کا نقشہ ذہن میں رکھو جس دن کوئی قرابت دار، کوئی یار سجن پکا کام نہیں آئے گا، کچھ بھی کسی کے بھی کام نہیں آئے گا، بلکہ ہر شخص کے لیے ایک ایسی کیفیت ہوگی جس میں مگن ہوگا اور وہ دوڑیں لگا رہا ہے، ننگا ہے، بھاگتا چلا جا رہا ہے،
اور وہ سر اٹھائے ہوئے، نظریں جھکانے کی بھی توفیق نہیں ہے، اتنا پریشر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ میں محفوظ فرمائے کہ سورج اتنا قریب ہوگا کہ حدیث شریف کے اندر بیان آتا ہے لوگ اپنے پسینوں کے اندر غرق ہو رہے ہوں گے۔ پھر اس کی تفصیلات فرمائی ہے، کچھ لوگوں کا کم از کم جو پسینہ ہے ان کی پنڈلیوں تک ہو پسینہ، کچھ لوگوں کا پسینہ ان کے ران تک ہوگا، کچھ کی کمروں تک ہوگا، کسی کی گردن تک ہوگا، کوئی اپنے پسینے میں غرق ہو رہے ہوں گے۔ اندازہ فرمائیں سیلاب کا پانی ہے تو غرق ہوتے ہوئے ہم نے عزیزوں کو، یار سجنوں کو، ہمسایوں کو اور مخلوق کو ہم نے دیکھا ہے، 17 گھر کے جی ہیں اور وہ سارے ایک ایک کر کے سارے پانی کی نظر ہو جاتے ہیں۔ اس کی فلمیں بنی ہوئی ہیں، اس کی ویڈیو بنی ہوئی ہیں، لیکن ان کو کچھ چھڑانے بچانے کے لیے اور ان کو ریسکیو کرنے کے لیے کوئی نہ پہنچا، سارے کے سارے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ایک منظر سے ہم نے دیکھا، کئی منظر ہمارے سامنے آئے۔ ارشاد فرمایا جا رہا ہے اس دن کا نقشہ ذہن میں رکھو جس دن کوئی بھائی، یار، سجن، دوست کسی کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا، نہ کسی کا کوئی بوجھ اٹھا سکے گا، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، نہ وہ اور کسی طریقے سے مدد کی جائے۔ ایک تو ہوتا ہے نا یار سجن ہے تو اور کو ٹیمیں رل گئی ہیں کہ غیر لوگ آ گئے ہیں جی، دوسرے محلے سے، دوسرے شہر سے، دوسرے ملک سے آ گئے۔ فرمایا نہ یار سجن، نہ دوست، نہ رشتہ دار، اس کے علاوہ بھی اور کسی ذریعے کے ساتھ اس کی مدد نہیں کی جائے۔ مدد اگر ہوگی اس کے اپنے اعمال ہیں، اپنا وہ خزانہ ہے، اپنا وہ کردار ہے، اپنا وہ ایمان و عمل اخلاص ہے۔ میں پڑھ رہا تھا بھائی صاحب، ایمان، اخلاص اور شریعت کی موافقت جن اعمال میں ہوگی اس کا فائدہ ہوگا، باقی سارے فارغ۔ ایمان کے بغیر کام کیے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں، اخلاص کے بغیر کچھ کام کیے اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اخلاص بھی ہے، ایمان بھی ہے، لیکن شریعت کی موافقت نہیں ہے، مدینے والا کی مور نہیں ہے، وہ بھی سارا کچھ فائدہ۔ چٹھی لیتے ہو نا، NOC لیتے ہو نا، یہ سمجھ لو NOC لینا ہے امام الانبیاء سے۔ ہاں جی یہ نظام صحیح ہے، میرا عمل صحیح ہے، میری قابل صحیح ہے، میں جو کچھ کیا ٹھیک ہے، مور لگی پاس، نہیں لگی تو فارغ۔ ارشاد ہوتا ہے الا من رحم اللہ، ہاں جس پر اللہ رحم فرما دے۔ سید الانبیاء نے فرمایا اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی بندہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ میرے استاد بھی یہ مسئلہ بیان فرمایا کرتے تھے، میں نے بھی کئی دفعہ بیان کیا، آج بھی میں کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے ادوار کے لوگوں میں سے بڑی بڑی عمریں لوگوں نے پائی ہیں، 1400 سال، 1000 سال، 1200 سال۔ نوح علیہ السلام کی تقریباً 1400 سال عمر ہے، 950 سال نفاذ کیا انہوں نے۔ اس طرح کسی دور کے بندے نے 500 سال اللہ کی عبادت کی ہوگی۔ جب حشر ہوگا اللہ کی عدالت میں تو اللہ فرمان جاری کرے گا میرے اس بندے کو میری رحمت کے ساتھ جنت میں داخل کرنا۔ وہ حضرت تھوڑا سا پریشان ہوں گے کہ اللہ اب بھی میں نے تیری رحمت و شفقت کی وجہ سے جنت میں جانا ہے تو میں 500 سال تیری باتیں کرتا رہا۔ اللہ فرمائیں گے صوفی جی کوئی مسئلہ نہیں ہے، صرف یہ بتاؤ میری رحمت کی بنیاد پہ جنت میں جانا ہے یا اپنے اعمال کی بنیاد پہ جانا ہے؟ وہ کہیں گے جی میرے عمل نے بڑے 500 سال عبادتیں ریاضتیں کی ہیں۔ اللہ فرمائے ٹھیک ہے، میزان لگا ہوئے آؤ، ترازو میں ایک سائڈ پہ 500 سال کی عبادات رکھی جائیں گی اور دوسرے پر ایک آنکھ رکھی جائے گی۔ 2 آنکھیں ہیں، 2 گردے ہیں، ہارٹ ہے، سسٹم ہے، ایک آنکھ رکھی جائے گی تو 500 سال کی عبادت ہلکی ہو جائے گی، آنکھ کا وزن زیادہ ہو جائے گا۔ صوفی صاحب تلیاں دے آ جائیں گے، ہتھاں لو ویکھو جی تہاڈی مہربانی پاس کر دیو۔ سید الانبیاء نے فرمایا تھا نبی، ولی، کتب، شہید، عالم، فاضل، برزا، بزرگ، اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی بندہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ صحابہ نے پوچھا ولا انت یا رسول اللہ، آپ بھی؟ آپ نے فرمایا میں بھی اللہ کی رحمت اور پیار کے ساتھ ہی جنت میں جاؤں۔ اس مضمون کو سامنے رکھتے ہوئے اس پر غور فرمائیں، الا من رحم اللہ، جس پر میرا رب رحم فرما دے، انہ هو العزیز الرحیم، وہی یار بڑا غلبے والا ہے، وہی پیار شفقت کرنے والا ہے، وہ ہمیشہ جیتا ہے، کبھی ہارا نہیں، اور اس کی رحمت کا 100 درجہ ہے۔ ایک رحمت کا درجہ اس نے دنیا میں تقسیم کیا ہے، 99 درجے محفوظ کیے ہیں، قیامت والے دن مومنین پر تقسیم ہوں گے۔
دنیا میں ایک رحمت کا جو حصہ ہے وہ سب پہ، کافر مشرک سب پہ، مال مویشی جانوروں پرند چرند پہ تقسیم ہوا ہے۔ 99 اسے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان پر قیامت کو تقسیم ہوگا، اور پھر وہاں موجیں لگ جائیں گی انشاءاللہ اللہ کے بعد۔ ارشاد ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم، وہ تھور کا درخت جو ہے وہ تو گناہ گاروں کا کھانا ہوگا، متقین کا، مومنین کا، پاس ہونے والوں کا نہیں۔ گناہ گار جو جہنم میں مجرم کی حیثیت میں جائیں گے، تھور ان کو ملے گا کھانے کے لیے۔ ارشاد ہوتا ہے وہ کتنا سخت ہوگا، کتنا وہ اس کی شدت اور اس کے اندر کڑواہٹ ہوگی، اتنا سخت ہوگا کل مرغ اندر وہ اس طرح خول کھائے گا، ابلے گا، جوش مارے گا، کغلی الحمیم، جس طرح کھولتا ہوا گرم پانی ابالے کھاتا ہے، اس طرح وہ پگھلا ہوا تانبا مجرمین کے پیٹ میں جا کر وہ ابالے کھائے گا۔ فرمایا خذوہ، اس ظالم کو پکڑو، فاتلو، گھسیٹ کر لے جاؤ، الی سوال جحیم۔ اندازہ فرمایا کتنا شدت کا بیان ہے مجرمین کے لیے۔ اور قرآن مجید لکھا ہو، کوئی کہانی نہیں فلاں اینکر نے بیان کیا جی، اور فلاں وزیر نے بیان کیا جی، فلاں کھلاڑی نے بیان کیا جی، فلاں نے بیان، قرآن مجید میں اللہ لکھا ہوا۔ حکم ہو گیا اس کو پکڑو، یہ وہ تانبا پگھلا ہوا پلایا جا رہا ہے، سر کے اوپر پگھلتا پانی ڈالا جا رہا ہے، ساتھ طنز کے طور کہا جائے گا ذق انک انت العزیز، چکھ اب ذائقے، سواد آیا، چکھ ذائقے، تو بڑا معزز تھا اور بڑا چودھری تھا، تو بڑا عزیز غلبے والا تھا، اور انہوں نے کوئی ہاتھ نہیں باندھا باجی، اے کچے دے ڈاکو نے کوئی نہیں ہاتھ باندھا جی، اے فلانے چودھری سردار کن تم بھی تم ترون۔ یہ جو ساری بات سنائی ہے، بیان کی ہے قرآن کے اندر، فرمایا تم تو شک کرتے ہو، وہ کہانیاں نے باجی، اور مولوی ڈراندے رہتے رہی، اور جو مسیحیں آ جی مولویوں نے سانس اگائے رہے، یہ بکواس ہم انشاءاللہ کانوں سے سنتے رہتے ہیں، لیکن یہ قرآن کی عبارت ہے، اس پر غور فرمائیں۔ ہاں ٹھیک ہو جائے گا، تسی تر دھیان سنو تو ٹھیک ہو جائے گا۔ ارشاد ہوتا ہے ان ھذا ما کنتم به تمترون، تم شک کرتے ہو، کہتے کہانیاں بیان کرتے ہو جی، یہ مسجدیں آ جی مولوی صاحب نہیں لین دیتے ہیں، یہ باتیں ہم سنتے رہتے ہیں، لیکن قرآن کی عبارت پر وہ صدیاں پہلے نے فرمایا تم شک کرتے ہو، لیکن فرمایا میں نے بیان کیا ہے، میں نے عذاب بنایا ہے، میں نے اعلان کیا ہے، میں نے حکم دینا کہ سیٹ کے جہنم میں پھینکو، میں حکم کروں گا ان کے سروں پہ یہ ڈالو۔ لیکن اس کے مقابلے میں جو متقین ہیں، پرہیزگار ہیں، تقوی والے ہیں، ان المتقین فی مقام امین، امن سلامتی کے مقامات میں ہوں گے، کہاں؟ فی جنات و عیون، باغات میں ہوں گے، چشموں والے باغات و زمینوں میں ہوں گے، یلبسون من سند، چودھری صاحب سوٹ بڑے کمال، باریک ریشم کے سوٹ ہوں گے، اور موٹے ریشم کے سوٹ ہوں گے، اور سبز اور سرخ رنگ کے ہوں گے، اور سونے کے کنگن پہ لائے جائیں گے، تے کوٹھیاں سونے چاندی دی ٹانیاں بنائیاں ہوں گی۔ ارشاد فرمایا پھر متقابلین، ایک دو سامنے، پلنگ ڈٹے رہے، اللہ طول تخت لگے ہوئے، ادھر بھی بیٹھے ہوئے، جس طرح تم بیٹھے ادھر بیٹھے، وہ ان کو مبارکیں دے رہے ہیں، ان کو مبارکیں دے رہے ہیں، انہوں نے سوٹ پہنا ہوا ہے، انہوں نے ریشم کا سوٹ پہنا ہوا ہے، باریک موٹے ریشم، سبز سرخ اللہ طول۔ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، موٹی آنکھوں والی خوبصورت عورتوں کے ساتھ ہم نکاح کریں گے۔ اللہ فرما رہے ہیں نکاح خان کون ہوگا؟ اللہ۔ بیویاں کون ہوں گی؟ جس طرح ڈبیوں میں بند کے موتی ہوتے ہیں، یہ صاحب تگڑے ہو جاؤ۔ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، عین کا معنی جو ہے موٹی آنکھیں، اور خوبصورت، حور کا معنی ہی ہوتا ہے موٹی آنکھوں والی خوبصورت خاتون۔ یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین، وہ ڈیمانڈ کر رہے ہوں گے ہر طرح کے پھلوں کی امن سلامتی کے ساتھ، کبھی انگور، کبھی گرما، کبھی سردا، کبھی جناب ناشپاتیاں، ملک شیک، بیماری کوئی نہیں، پیٹ خراب نہیں، بد ہضمی نہیں، بول نہیں، براز نہیں، کھانسی نہیں، تاپ نہیں، تے موریاں دی پیڑ نہیں، سبحان اللہ۔ موریاں لے کے بہ گئے ہر پاسے، وہ میرو جی پتہ نہیں ہے میرا بھائی آج کرنا دی بڑی بھیڑ ہوتی ہے، انج کرو انج کرو، درد کوئی نہیں، موت بھی نہیں، بیماری نہیں، بول نہیں، براز نہیں، بد ہضمی نہیں، تو اور دسو کی ہونا ہے؟ تو کھائی جاؤ، بس کھائی جاؤ کھائی جاؤ کھائی جاؤ۔ سوال کیا جی کھا کھا کے جو سلسلہ کیا بنے گا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے سسٹم کو ایک ٹکار آئے گا، کستوری سے زیادہ خوشبو ہوگی، ہر سے پسند۔ اللہ اللہ خیر سب، دعا کرو نا ہاتھ پہ جائے۔
ساڑھے بزرگ سے دعا کرو مڑ جن تو نہ رہ جائیے، وقت کوشش بھراوا جا کرو مڑ جن تو نہ رہ جائیے، ایک کوشش وقت کرنی بیسی نا. لا یذوقون فی الموت، سبحان اللہ، اس میں موت نہیں چکھیں گے. الا الموتۃ الاولی، جو پہلے ایک بار موت آئی تو ذائقہ چکھ کے پھر زندہ ہو گئے، خلاص موت نہیں آئے گی. بات صاحب جاگ دے ہو. وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ، جہنم کے عذاب سے بھی بچے رہیں گے، موت بھی نہیں آئے گی، بیماری بھی نہیں آئے گی، درد بھی نہیں ہوگا. اللہ اکبر. فرمایا فضلم من ربک، میرے پاک پیغمبر یہ تیرے رب کا فضل ہے، رب کے فضل و کرم سے یہ سارے کام ہوں گے. ذالک هو الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے، کامرانی ہے، جس کو یہ جنت باغ مل گئے، اللہ کی رضوان ملی. حضرت صاحب جنت میں تھے نا، جنتی جنت میں ہوں گے، دعا کرو گے انشاءاللہ ہم بھی جائیں گے. جہنمی جہنم میں ہوں گے، ایک دن اللہ اعلان کریں گے، او جنتیو، او جہنمیو، سنو. دونوں پارٹیاں، درمیان میں ایک بکرے کی شکل چیز لائی جائے گی، پھر اس کو ذبح کرا دیا جائے گا. اللہ فرمائے گا پتہ ہے یہ کیا شاید جی نہیں پتا. فرمایا یہ موت ہے، میں نے موت ختم کر دی. جنتی نعرہ ماریں گے، فرمایا خوش ہو جاؤ جنتیو، ہمیشہ ہمیشہ بقا سلامتی کے ساتھ جنت میں رہو. ادھر رونا پٹنا شروع ہو جائے گا، اور وہ کہیں گے یا مالک لیقضی علینا رب، مالک فرشتے سے درخواست کریں گے اپنے رب سے درخواست کر دو، ہماری طرف سے کو اپیل کر دو کہ ہمیں موت دے کر نہ فارغ کر دے. موت بھی نہیں، لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ زندہ رہیں گے نہ مریں گے، تڑپ تڑپ کے ساری زندگی ادھر رہیں گے. اللہ اس مصیبت سے محفوظ رکھے. ارشاد ہوتا ہے فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تیری زبان اور تیری اہل لغت ہونے کے اعتبار سے قرآن کو آسان بنا دیا ہے. لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں. ایک جگہ قرآن میں آتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے، اس کا فہم حاصل کرنے کے لیے، اس پر غور کرنے کے لیے آسان بنا دیا ہے. تو یار ہے کوئی غور کرنے والا، ہے کوئی اس پہ توجہ دینے والا، ہے کوئی ترجمہ کلاس میں داخلہ لینے والا؟ کنی ڈونیشن دیتی ہے داخلے والے؟ 1000 2 5 10 10,000 مفت و مفت. داخلہ بھی فیس ملا، پڑھائی بھی فیس ملا، نہ ماہانہ نہ سالانہ. تو پھر چھٹیاں. ڈاکٹر صاحب میں الحمدللہ 10 سال میں کلاسز کو پڑھایا، 82 سے 92 تک ریگولر. تو ظاہر فائن ہوتا ہے، جرمانہ ہوتا ہے جو غیر حاضری کرتا ہے. تو ایک اسٹوڈنٹ آیا، اس نے سارے سال کا جرمانہ پہلے جمع کرا لیا. ارے میرا فائن سال کا پہلے جمع کر. انہوں کون پوچھے گا؟ جی میں نے فائن جمع کروا دیا. اور کون انہوں پوچھے گا درگا درویشہ تو پڑھ نہیں والا؟ ایک کلندر نے جنہوں نے پوچھا جائے گا. تو یہ ساری زندگی آزادی منا دے گا، تو میں نے رسول کی بات سنی، نہ قرآن کی سنی، نہ رسول پاک کی سنی، نہ اللہ کی سنی. آزادی. فرمایا ہم نے قرآن کو تیری زبان کے ذریعے، تیری لغت، اہل لغت عربی، لعلہم یتذکرون، تاکہ سے نصیحت حاصل کریں. فارتقب انہم مرتقبون، آپ بھی انتظار کریں، وہ بھی وہ تیرے مرنے کا انتظار کر رہے ہیں، آپ ان کی ہلاکتوں کا انتظار کر رہے ہیں، آپ اپنی کامیابیوں کا انتظار کر رہے ہیں. وہ اپنے آپ کو کامیاب سمجھتے ہوئے، عرب کہتے تھے صرف ہم نے جنت میں جانا ہے، یہودی کہہ رہے تھے صرف ہم نے جنت میں جانا ہے، عیسائی کہہ رہے تھے صرف ہم نے جنت میں جانا ہے. اللہ نے فرمایا جس نے اللہ کی الوہیت کو مانا، رسول پاک کی اتباع اور اطاعت کر لی، اور سارے طبقے، یہودی آئے وہ بھی پاس، عیسائی آئے وہ بھی، یعنی اس اطاعت کر کے. پہلے یہودی تھا یہود چھوڑ دی، عیسائیت تھا عیسائی چھوڑ دی، ہندو مت تھا وہ چھوڑ دی، مشرک تھا چھوڑ دی، سارا کو چھوڑ چھڑا کے اللہ رسول کی اطاعت کر کے آگے تو اللہ طول سارے پاس ہو کر جنت میں چلے. اللہ سے دعا فرمایا کہ یہ اللہ ہمارا عمل، ہمارا عقیدہ، کاوش، کوشش، محنت اللہ قبول و منظور فرمائے. یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا، اس دن کو یاد کرو جیسے نہیں کفایت کر سکے گا کوئی یار سجن دوست کسی دوست سجن سے، کچھ بھی کام نہیں آئے گا. ولا هم ینصرون، نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے. الا من رحم اللہ، مگر جس پر اللہ رحم فرمائے. انہ هو العزیز الرحیم، بے شک وہی غلبے والا رحم کرنے والا ہے.
ان شجرۃ الزقوم، یقیناً درخت جو ہے زقوم تھور کا درخت، طعام الاثیم گناہگاروں کا کھانا ہوگا، کالمہل جس طرح پگھلا ہوا تانبا ہوتا ہے، یغلی فی البطون وہ ابلے گا، جوش مارے گا پیٹوں کے اندر جا کر، کغلی الحمیم جس طرح کھولتا ہوا ابلتا ہوا پانی جوش مارتا ہے۔ خذوہ ارشاد ہوگا اللہ کا، اس کو پکڑو مجرم کو، فاتح اس کو گھسیٹو، اس کو الی سواء الجحیم جہنم کے وسط تک پہنچانے کے لیے، ثم صبوا فوق راسہ من عذاب الحمیم پھر ڈالو اس کے سر کے اوپر کھولتا ہوا عذاب کا پانی، ذوق چکھ دے کے انک انت العزیز الکریم تو بڑا عزت والا، رو والا اور بڑا شرف اور بزرگی والا تھا۔ جو ہے نا بولے یہ شرفا شریف شہری جیسا نام تریا سے، ان ھذا ما کنتم بہ تمترون یہ تھے تم جس میں تم شک کیا کرتے، ان المتقین فی مقام امین یقیناً جو متقین تقوی والے لوگ ہیں امن و سلامتی والے مقام میں ہوں گے، فی جنات و عیون وہ باغات میں ہوں گے، چشموں والی زمینوں اور باغوں میں ہوں گے، یلبسون من سندس وہ پہنے کے باریک ریشم سے، وہ استبرق اور موٹے ریشم سے، متقابلین آمنے سامنے تختوں میں بیٹھے ہوں گے ایسی طرح، وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ اور ہم ان کے نکاح شادیاں کریں گے، اللہ ارشاد فرما رہے ہیں موٹی آنکھوں والی خوبصورت بیویوں سے، یدعون فیہا وہ پکاریں گے یا ڈیمانڈ کریں گے ان باغات میں، بِكُلِّ فَاكِهَةٍ آمِنِينَ ہر طرح کے پھل امن سلامتی کے ساتھ، لا یذوقون فیہا الموت اس میں ان باغات میں وہ موت کا ذائقہ نہیں چکھیں گے، الا الموتۃ الاولی وہ پہلی بار جو فوت ہوئے اس کے بعد موت ختم، ووقاہم عذاب الجحیم اللہ ان کو محفوظ فرمائیں گے جہنم کے عذاب سے، فضلا من ربک نبی محترم یہ تیرے رب کا فضل ہے جو اللہ نے عطا کیا، ذالک هو الفوز العظیم یہ بہت بڑی کامیابی ہے، فانما یسرناہ بلسانک بے شک ہم نے تیری زبان چاہتے جو آپ اہل لغت تھے عربی والے اس زبان میں نے قرآن کو نازل کیا ہے، لعلہم یتذکرون تاکہ یہ سے نصیحت حاصل کریں، فارتقب بس آپ انتظار فرمائیں، انہم مرتقبون بے شک وہی انتظار کرنے والے ہیں۔